ابراہیم علیہ السلام، یہ جو آپ حج میں 3 جمرات پہ کنکریاں مارتے ہیں، جمرۃ العقبہ اور اولا اور وسطیٰ پہ ہے، مینا کے اندر، یعنی 3 شیطانوں پہ یوں سمجھ لیں کنکریاں مارتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے خواب کے حکم کے مطابق، تو اسی جگہ ابلیس نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ محض خواب پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا، جبریل نہیں آیا، خواب ہی دیکھا ہے نا تم نے۔ تو یہاں اللہ کے حکم سے شیطان کو دفع کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم الخلیل نے کنکریاں اٹھا کے ماری کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ولذل الرحمن، تو شیطان ہٹ گیا۔ پھر دوسری جگہ آگے پھر روکنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کنکریاں ماری، پھر شیطان ہٹ گیا۔ پھر تیسری جگہ آگے اس نے کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے تیسری جگہ بھی کنکریاں ماری، تو اب شیطان جو تھا وہ ہٹ گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ شیطان تو زور لگا سکتا ہے نا، لگاتا رہے، لیکن انبیاء علیہم السلام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس نے لاکھ روکنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے پروگرام پہ اور اللہ کے حکم پہ قائم رہے، دائم رہے، اور خدا کی قدرت ہے، یعنی آدمی بڑے تدبر سے اگر سوچے تو سارے مکہ مکرمہ میں جدھر بھی نظر ڈالو نا سیدنا ابراہیم کی یاد ہے، اللہ کی شان۔ اب بنائے کعبہ پہ نظر ڈالو تو ابراہیم کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب بنائے کعبہ مکمل کر دی تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو عمرہ نصیب کیا ہے، طواف نصیب کیا ہے، حرم کی نمازیں نصیب کی ہیں، مدینہ پاک کی حاضری نصیب کی ہے، ریاض الجنت میں بیٹھنا نصیب کیا ہے، تو اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن قبول فرما۔ کیوں؟ کیا پتہ ہے قبول ہوئے کہ نہیں۔ جب قرآن مقدس میں یہ آیت آئی انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل اور قابیل کی قربانی کے مسئلے میں قابیل کی قربانی رد ہو گئی، حابیل کی منظور ہو گئی۔ اب بھائی نے کہا دیکھو تمہاری قربانی کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بھائی ہو کیوں لڑتے ہو؟ اللہ تو اس کی قربانی اور خیرات اور اعمال قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تم نافرمانی۔ تو اس آیت پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا عمل مقبول ہوتا ہے اس سے جو صحیح معنی میں متقی، اللہ عالم متقی بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ عمل تو اسی کا قبول ہوگا نا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ڈرنے والے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، بڑا نہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والا اور نافرمانیوں سے بچنے والا، وہ ہے اللہ سے ڈرنے والا، کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے تعمیل کرتا ہے، جن سے منع کیا ہے رک جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اگر یعنی نماز حرم میں مل گئی تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، عنایت ہے، ورنہ میری کیا طاقت ہے کہ میں حرم میں آ سکوں؟
کوئی آدمی بادشاہ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے؟ تو ہم جو اللہ کے دروازے کے آپ بیٹھے مانا اس کی اجازت سے آئے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اس بیٹھنے کو قبول بھی تو فرما لیں، آنے تو دیا ہے۔ اور دعا کریں اور ہمیں اس کی رحمت پہ یقین ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور اس کی رحمت نے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس کی رحمت غضب پر حاوی آ چکی ہے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرما کے قبول فرما لے۔